بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہیلولہ، قیلولہ اور علولہ کیا ہے؟ ہیلولہ اس کا معنی ہے نماز فجر کے بعد یا نماز فجر کے وقت کے بعد سورج نکلنے سے پہلے سوئے رہنا۔ اس سونے کو عربی میں ہیلولہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ آپ اور آپ کے رزق کے درمیان رکاوٹ بنتا ہے۔ یہ وقت اللہ کی طرف سے رزق کی برسات اور تقسیم کا ہوتا ہے۔ ترمذی شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے صبح کے اوقات میں برکت کی دعا ان الفاظ کے ساتھ فرمائی ہے: اللہم بارک لامتی فی بکورہا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس وقت سو رہی تھیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: دختر عزیزم، اٹھ جائیے، اپنے رب کا رزق حاصل کیجیے، غافل لوگوں میں سے نہ بنیے۔ اللہ کریم طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک بندوں کا رزق تقسیم فرماتے ہیں۔ قیلولہ نماز ظہر کے بعد یا اس سے پہلے آدھا گھنٹہ کے لیے آرام کرنا کہلاتا ہے۔ یہ عبادت بھی ہے، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت بھی ہے اور صحت بھی ہے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ شعب الایمان میں روایت کرتے ہیں کہ دن کو سونے کے ذریعے رات کو عبادت کی طاقت حاصل کیجیے۔ شیخ الحدیث مولانا ظفر احمد قاسم فرماتے تھے کہ عام دنوں میں نماز ظہر سے پہلے کھانا اور قیلولہ ہونا چاہیے۔ جمعہ کے دن نماز جمعہ کے بعد کھانا اور آرام ہونا چاہیے۔ فرماتے تھے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا یہ قول امام بخاری نے نقل کیا ہے کہ نماز جمعہ کے بعد ہم سوتے تھے اور کھانا کھاتے تھے۔ شیخ مکرم رحمۃ اللہ علیہ کا ہمیشہ یہی معمول مجھے دیکھنے کو ملا۔ کبھی مہمانوں کی آمد یا کوئی اور سبب بن گیا تو الگ بات ہے۔ قیلولہ اس کا مفہوم عصر کی نماز کے بعد آرام کے لیے لیٹنا ہے۔ یہ جسم اور سانس کی بیماری اور سینے کی تنگی کا سبب بنتا ہے۔ اس وقت سیر و تفریح اور ہلکے پھلکے کام کیے جائیں، ذکر و فکر اور دعا بھی کرنی چاہیے۔ شیخ مکرم اس کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے فرماتے تھے کہ حدیث کے مطابق یہ دونوں قسم کے فرشتوں کے اجتماع کا وقت ہوتا ہے۔ رات والے فرشتے آتے اور دن والے روانہ ہو جاتے ہیں۔ ان فرشتوں نے اللہ میاں کو رپورٹ دینی ہوتی ہے کہ ہم تیرے بندوں کو آپ کی عبادت میں مشغول چھوڑ کے آئے ہیں۔ ہمیں اپنا نظام الاوقات ترتیب دینا چاہیے، جس میں کھانے پینے، سونے جاگنے، ملنے ملانے اور سوشل میڈیا استعمال کرنے سمیت تمام معاملات ایک نظم اور ترتیب کے ساتھ کرنے چاہیے۔ بے وقت سوئیے نہیں، رات کی نیند پوری کریں، موبائل کو اپنا سب کچھ نہ سمجھیں۔ یہ ایک ضرورت ہے، اسے ضرورت کی حد تک رکھیں۔ رات عشاء کی نماز سے پہلے نہ سوئیں اور رات عشاء کے بعد زیادہ تک فضول گوئی میں نیند کا وقت ضائع نہ کیجیے۔ عربی کا مقولہ ہے: طاب نومکم طاب یومک۔ تمہاری نیند اچھی، تمہارا دن اچھا۔ امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک اور شیئر کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔